السلام علیکم محترم سامعین، آج ہم اس مبارک لمحے کا تذکرہ کرنے جا رہے ہیں جو لمحہ کائنات کی سب سے بڑی خوشخبری ہے۔ وہ دن جب دنیا کے ذرے ذرے نے مسکرا کر کہا اب ظلمت کا اندھیرا مٹنے والا ہے، اب رحمت کا سورج طلوع ہونے والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت 12 ربیع الاول کو ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے دنیا ظلم و جبر، جہالت و اندھیروں میں ڈوبی ہوئی تھی، لیکن جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کی وادی میں آنکھ کھولی، ہر سمت نور ہی نور چھا گیا۔ آیت کریمہ ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور آ گیا اور روشن کتاب۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو مکے کی فضا میں ایک عجیب سی روشنی چھا گئی۔ سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں میں نے دیکھا کہ میرے بطن سے ایسا نور نکلا جس سے بصرا کے محلات روشن ہو گئے۔ کائنات نے گویا نغمہ سنایا، مسکرا اٹھے فلک کے تارے، جب آیا نبیوں کا تاجدار ہمارے۔ یہ خوشی صرف اہل مکے نے نہیں منائی بلکہ فرشتے بھی خوشیاں منانے لگے۔ حضرت عبد المطلب دوڑے اور کعبہ کے پاس آ کر شکر ادا کیا، جانور ذبح کیے، کھانا تقسیم کیا، میلاد کی محفل سجی۔ سامعین کرام، کچھ لوگ سوال کرتے ہیں کیا میلاد منانا جائز ہے؟ جواب یہ کہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی منانا نہ صرف جائز ہے بلکہ باعث برکت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں اپنے نبیوں کی ولادت کا ذکر کیا اور خوشی ظاہر کی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا والسلام علیکی یومی ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا۔ تو سلامتی ہے مجھ پر جس دن میں پیدا ہوا، جس دن میں مروں اور جس دن دوبارہ زندہ کیے جاؤں۔ جب حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو اللہ نے فرمایا وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ۔ اگر انبیاء کی ولادت کا ذکر قرآن میں سلامتی اور خوشی کے ساتھ ہے تو کیا نبیوں کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی منانا باعث خیر نہیں؟ امام غزالی فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایمان کا تقاضا ہے اور آپ کی آمد پر خوشی ظاہر کرنا محبت کا سب سے اعلیٰ اظہار ہے۔ یعنی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم محض رسم نہیں بلکہ یہ ایمان کے جوش کا ثبوت ہے۔ مولانا روم کا پیغام۔ مولانا رومی مثنوی میں فرماتے ہیں مولدی شے کے گیدی تازہ شد، روح آدم زندہ و دل سازہ شد۔ یعنی اس شہنشاہ کائنات کی ولادت کا دن وہ ہے جس دن کائنات نئی ہو گئی، آدم کی روح زندہ ہو گئی اور دلوں کو زندگی عطا ہوئی۔ میرے عزیزو دوستو، تصور کرو وہ لمحہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے بعد مدینہ پہنچے، لوگ اپنے گھروں کی چھتوں پر کھڑے تھے، بچے خوشی سے نعرے لگا رہے تھے، خواتین دف بجا رہی تھیں اور سب کہہ رہے تھے طلع البدر علینا من ثنیات الوداع۔ یہ منظر میلاد کی سنت ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال پر خوشی منانا ہے۔ تو حضرت امام شافعی فرماتے ہیں میں کسی ایسے عمل کو برا نہیں سمجھتا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو اور اس میں خوشی کا اظہار کیا جائے۔ حضرت ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں میلاد النبی اگر قرآن خوانی، نعت اور شکر کے انداز میں ہو تو یہ نیک عمل ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال بھی اس دن ہوا تو خوشی کیسے منائیں؟ اہل علم کا جواب ہے کہ وصال کا غم اپنی جگہ مگر آمد کا شکر اور ولادت کی خوشی اس سے کہیں زیادہ عظیم ہے۔ جیسا کہ شاعر نے کہا غم بھی ہے کہ دنیا سے رخصت ہوئے آقا، خوشی بھی ہے کہ دنیا کو آپ کا ملا سہارا۔ میلاد کی محفلوں میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتا ہے، نعت و درود پڑھا جاتا ہے، لوگوں کو دین کی باتیں سنائی جاتی ہیں، یہ سب دین کے عین مطابق ہے۔ تو
اے اللہ ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب فرما، ان کی ولادت پر خوشی منانے کی توفیق دے، اور میلاد کے صدقے ہمارے گھروں کو نورانی بنا دے۔ گلشن گلشن خوشبو بکھری ہے، گلشن گلشن خوشبو بکھری ہے، مصطفیٰ کی آمد سے دنیا سنوری ہے۔